أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم بحمدہ تعالی۔ آج دورہ تفسیر القرآن کا سبق نمبر 73 شروع ہو رہا ہے۔ 5واں پارہ سورۃ نساء آیت نمبر 122 سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور کام کیے اچھے، سندخلہم ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے، جنات ایسی جنتوں میں، ایسے باغات میں، تجری کہ جاری ہیں، من تحتها الانہار ان کے نیچے نہریں نیچے جاری ہیں۔ یہ نیچے کا کیا مطلب ہوا؟ کئی بار عرض کر چکا ہوں، زمین ہموار ہوتی ہے، ساتھ نہر ہو تو نہر اوپر ہوتی ہے کہ نیچے؟ زمین کے نیچے ہوتی ہے، سطح کے نیچے ہوتی ہے۔ خالدین فیہا ابدا، اور ان باغات میں جانے کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اب ذرا سوچئے، یہ کچھ لوگ ہیں تو صحیح نہ ایسے جن کے ساتھ یہ اللہ کا وعدہ ہو رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے اللہ فرماتا ہے جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے کام کیے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ماننا پڑے گا یہ جناب ابو بکر صدیق ہیں، جناب عمر فاروق ہیں، جناب عثمان غنی ہیں، جناب علی مرتضیٰ ہیں۔ صحابہ کرام کی مقدس جماعت ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ اب جو آدمی کہے میں مسلمان ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، لیکن صحابہ کو کافر کہتا ہوں، تو صحابہ کو کافر کہنے والا قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کا بھی منکر ہے۔ اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کل کے سبق میں بیان ہوا تھا نا، شیطان جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ فرمایا وہ جھوٹے وعدے کرتا ہے اور میں اللہ، وعدہ ہے سچا، اور اللہ سے بڑھ کے سچی بات کس کی ہوگی؟ تو صحابہ کرام کا جنتی ہونا یہ آج کے اس سبق سے بھی معلوم۔ جب وہ شروع ہوئی تھی نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اس وقت میں نے قرآن مجید کی 18 آیات مبارکہ سے برکت کے لیے استدلال کیا تھا، وگرنہ ان کے علاوہ کتنی 18 آیتیں گزر چکی ہیں صحابہ کرام کی عظمت کے بارے میں۔ ذرا کل کا سبق پھر کھولیے،
آیت نمبر 115۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو بندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرے، من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے لیے ہدایت کے واضح روشن ہو جانے کے بعد، جو مخالفت کرے اور آگے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ پیچھے چلے مومنین کے رستے کے علاوہ کسی اور رستے کے، مومنین کا رستہ چھوڑ دے وے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جہاں کھپتا کھپے، جہاں جاتا جائے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم اسے ڈالیں گے جہنم کے اندر۔ اب مومنین کا رستہ کیا تھا جب یہ آیت اتری تھی؟ جب یہ آیت اتری تھی اس وقت مومنین کون تھے؟ صحابہ کرام۔ پتہ چلا صحابہ کرام کے رستے پر چلنے والا ہی جنت میں جائے گا، اور جو کہے وہ صحابہ کا رستہ تو ٹھیک ہی رستہ نہیں ہے، صحابہ تو ہیں جہنمی، صحابہ تو مرتد ہیں، تو وہ قرآن پاک کی مخالفت کرتا ہے، قرآن پاک کی حمایت میں نہیں بولتا، قرآن کے تابع نہیں ہے۔ اور پھر میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے وصال مقدس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس وقت کے مومنین کا رستہ کیا تھا؟ اس وقت کے مومنین نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا امام تسلیم کیا تھا، اپنا پیشوا مانا تھا، خلیفۃ الرسول تسلیم کیا تھا۔ تو پتہ چلا یہ جو بولی جاتی ہے نا، 3 وقت و خلیفۃہ بلا فصل، یہ مومنین کا رستہ نہیں ہے۔ اس وقت بولی جو بولی گئی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کون ہیں؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اوے مشرکو، کچھ تمہاری خواہشات ہیں، کچھ تمہاری امیدیں ہیں، تمہاری امیدوں کے مطابق بھی کام نہیں بنے گا۔ لیس بامانیکم، نہیں، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہشات کے مطابق کام بنے گا۔ کام کس کا نہیں بنے گا اور کس کا بنے گا وہ بھی سن لو۔ من یعمل سوءا، جو کرے گا برائی، یجزا بہ، اس کو اس کا بدلہ ملے گا، اس کو اس کی جزا دی جائے گی۔ یہ نہ کوئی سمجھے کہ میں آج برا کام کر رہا ہوں، گناہ کر رہا ہوں، مجھے اس کی سزا نہیں ملے گی، نہیں، بدلہ ملے گا۔ یہ الگ بات ہے اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے، لیکن اگر اللہ کا عدل ہوا تو ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور جو آج گناہ کے کام کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ کے مقابلہ میں وہ نہ اپنا ولی پائے گا، نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا۔ اگر اللہ کے علاوہ اللہ کے بندوں کی تم مدد چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ وہاں تمہاری سفارش ہو، تو تمہیں آج اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا، وگرنہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ،
اور جو آدمی اچھے کام کرے من ذکر او انثی، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ مومن بھی ہو، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، جو بھی اچھے کام کرے گا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان پر ایک تل کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تل ہوتا ہے نا چھوٹا سا، ایک چھوٹے سے ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، نیکوں کو ان کی نیکی کا اجر الحمدللہ ملے گا۔ اب یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی، نیک کام اگر قبول کروانے ہیں تو اس کے لیے ایمان شرط ہے۔ اگر ایمان نہیں تو بظاہر خواہ جتنے مرضی اچھے کام کرتا رہے اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ ایک آدمی ہے، اس کی زمین ہے، وہ زمین میں ہل بھی چلواتا ہے، گوڈی بھی کرتا ہے، پانی بھی دیتا ہے، نہ پانی میں کمی، نہ ہل چلانے میں کمی، نہ گوڈی میں کمی، نہ کھاد میں کمی، بس صرف اس نے بیج نہیں ڈالا، تو کیا اس کو پیداوار مل جائے گی؟ فصل مل جائے گی؟ یار اتنی محنت کی اس نے، ساری محنت اکارت جائے گی، کیوں؟ اس نے بیج نہیں ڈالا۔ اس لیے میرے بچوں یاد رکھنا، یہ جو تم اگر پھل چاہتے ہو تو سب سے پہلے ایمان کا بیج ڈالو۔ ایمان، اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ زبان مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر اعتبار کرنے کا۔ عقل پر اعتبار کا نام ایمان نہیں، آنکھ پر اعتبار کا نام ایمان نہیں، کان پر اعتبار کا نام ایمان نہیں، بس ان کی زبان پر اعتبار کا نام ایمان ہے۔ جو انہوں نے فرما دیا اس کو مان لو، یہ تم نے بیج ڈال دیا۔ اب آگے نمازیں پڑھو، روزے رکھو، صدقہ کرو، خیرات کرو، حج کرو، تمہیں ہر چیز کا انشاءاللہ اجر ملے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اور کون ہے زیادہ حسین دین کے اعتبار سے؟ یعنی کس کا دین بہتر ہے؟ من اسلم وجہہ للہ، اس بندے سے جس نے جھکایا اپنا چہرہ اللہ کے لیے، جس نے اللہ کے لیے اپنا چہرہ جھکا دیا، اپنی ذات کو جھکا دیا، اللہ کا حکم آیا اس نے سر تسلیم خم کر دیا، بس یہ مالک کا حکم ہے، میں نے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے، اس سے بہتر دین کسی اور کا نہیں۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ یہی نیکی والا ہے، اور وہ نیکی والا ہے احسان کے ساتھ۔ احسان کا معنی کیا ہے؟ اخلاص، اور وہ اخلاص کے ساتھ اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانے والا ہے۔ احسان کا معنی میں نے بتلایا تھا، دوبارہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ ذہن میں اچھی طرح راسخ۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ جبریل علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ کی گھٹنوں سے گھٹنے ملائے، آپ کی رانوں پر ہاتھ رکھے اور چند باتیں پوچھی۔ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ نبی کریم علیہ السلام سوال سنتے ہیں، جب جواب دیتے ہیں تو آنے والا سوالی جو ہے سوال کرنے وہ کہتا بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں یہ کیسا سوالی ہے، سوال بھی کرتا ہے ساتھ تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر پوچھا وَمَا الْإِحْسَانُ یا رسول اللہ، آقا احسان کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت یوں کر کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ احسان اس چیز کا نام ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ،
اگر تیرے اندر اتنی پسلی نہیں، اتنی ہمت نہیں کہ تو اس کو دیکھ سکے، تو پھر بس یہ یقین رکھ کہ مالک تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ شرط ہے، اس شرط کے ساتھ جو آدمی اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا دیتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس سے بڑھ کے کس کا دین حسین ہوگا؟ سب سے حسین دین والا وہ ہے۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اس بندے سے بھی بڑھ کے کس کا دین حسین ہوگا؟ جس نے دین ابراہیم کی اتباع کی۔ ہم دین ابراہیمی پر ہیں نا، ملت ابراہیمی ہیں ہم، حنیفہ۔ حنیف کہتے ہیں ہر باطل سے الگ۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کی جو ہر باطل سے الگ تھے۔ بس بچوں یہی رکھنا، کسی باطل سے دلی یاری نہیں لگانی۔ جب بندہ مرے تو روح کہتی ہوئی جائے تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور یاد رکھنا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے۔ خلیل کسے کہتے ہیں؟ خلیل وہ ہوتا ہے جو محبوب بھی ہو محب بھی ہو، جس کے اندر یہ دونوں کوالٹیاں ہوں نا، وہ ہوتا ہے خلیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ یہ بھی اللہ سے پیار کرتے تھے اور اللہ بھی ان سے پیار کرتا تھا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ وہ آدم علیہ السلام کی کیا بات ہے، اللہ نے یہ شان دی۔ کوئی کہنے لگا بالکل ٹھیک کہا، موسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہے، ابراہیم علیہ السلام کی یہ شان ہے، فلاں کی یہ شان ہے، فلاں۔ سرکار تشریف لے آئے، فرمایا تم کیا باتیں کر رہے تھے؟ آقا ہم یہ باتیں کر رہے تھے۔ فرمایا ہاں ٹھیک ہے، آدم ہے صفی اللہ، نوح ہے نجی اللہ، ابراہیم ہے خلیل اللہ، موسیٰ ہے کلیم اللہ، عیسیٰ ہے روح اللہ۔ پر پتہ ہے اللہ نے مجھ مصطفیٰ کو کیا بنایا ہے؟ الا وانا حبیب اللہ، الا وانا حبیب اللہ، اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی شان بھی بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، اسی لیے تو ہم ملت ابراہیمی کہلاتے ہیں۔ آگے پھر توحید کا ذکر کیا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی سب کا مالک ہے۔ میں بھی اسی وقت زمین میں ہوں، آپ بھی، یہ ساری کائنات جو ہیں یہ سب زمین میں ہیں، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے باقی سارے نبی زمین میں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں ہیں، فرشتے آسمانوں میں بھی ہیں، زمین میں بھی ہیں۔ تو زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ تو جو ہر چیز کا مالک ہے، معبود بھی پھر وہی ہوگا۔ جو مملوک ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ تو نبی کریم علیہ السلام بڑی شانیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بڑی عظمتیں ہیں۔ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ان کو اللہ نے خلیل بنایا، لیکن معبود نہیں ہے، یہ عبد ہیں۔ معبود وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے۔ سورہ نساء جب شروع ہوئی تھی تو عورتوں کے مسائل بھی بیان ہوئے تھے، وہ یتیم بچیوں کے معاملات بھی بیان ہوئے تھے کہ جب کوئی یتیم بچی لاوارث رہ جاتی، اس کا باپ فوت ہو جاتا، تو اب اس کے جو پھر وارث ہوتے پیچھے کزنز وغیرہ، وہ ان کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے تھے، دیتے ویتے کچھ نہیں تھے۔ اب اسی مسئلے کو پھر بیان کیا جا رہا ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، محبوب پیارے
یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں کہ عورتوں کے بارے ہمیں کیا حکم ہے۔ قل فرما دیجئے اللہ یفتیکم فیہن، بے شک اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے ان کے بارے، فتویٰ بھی اللہ دیتا ہے۔ وما یتلی علیکم فی الکتاب، اور وہ چیز جو تم پر تلاوت کی جاتی ہے کتاب میں، اس کو بھی ذہن میں رکھو۔ فی یتام النساء، یتیم بچیوں کے بارے میں، یتیم بچیوں کے بارے میں جو قرآن میں تلاوت کی جاتی ہے نا، اس کو بھی ذہن میں رکھو۔ اللاتی، وہ یتیم بچیاں، لا تؤتونہن، جن کو تم نہیں دیتے ہو، کیا نہیں دیتے ہو؟ ما کتب لہن، اللہ نے جو ان کا حصہ مقرر کیا ہے، نہیں دیتے تھے وراثت وغیرہ۔ یہ تو اسلام کا شاندار قانون ہے نا، وہ تو وگرنہ عورتوں کو تو ذلیل کر کے رکھ دیا تھا، یہ اسلام نے آن کو عزت دی ہے ان کو۔ اسلام نے آن کے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری سے اللہ کریم نے کرم فرمایا اور عورتوں کو ان کا حق ملنا شروع ہوا۔ وَتَرْغَبُونَ، اور تم رغبت رکھتے ہو۔ اچھا، ترغبون کے بعد نہ الہ ہے، نہ فی ہے، نہ علا ہے، نہ عن ہے۔ اگر ہو نہ راغب یرغبو کے بعد ان، تو اس کا معنی ہوتا ہے منہ پھیرنا۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو ہماری سنت سے منہ موڑتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے نا۔ راغبہ کے بعد آیا ان، تو معنی کیا ہو گیا؟ منہ موڑنا۔ اگر راغبہ کے بعد الہ ہو یا فی ہو تو معنی کیا ہوگا؟ رغبت رکھنا۔ اب یہاں دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں کیونکہ بعد میں صلہ مذکور نہیں۔ وَتَرْغَبُونَ، اور تم رغبت رکھتے ہو، ان تنکحوہن، ان سے نکاح کرنے کی۔ حسین ہیں، خوبصورت ہیں، تمہارا دل چاہتا ہے ان سے نکاح کرنے کو، لیکن حق نہیں دینا چاہتے تم ان کو، جو پیسہ ویسا ہے وہ ان کو دینا نہیں چاہتے۔ ایک معنی یہ، دوسرا یہ بھی ہے کہ وہ خوبصورت نہیں ہے، تم ان سے نکاح نہیں کرنا چاہتے لیکن مال ہڑپ کرنا چاہتے ہو، تو یہ دونوں ترجمے یہاں ہو سکتے ہیں۔ والمستضعفین من الولدان، اور کمزور بچوں کے بارے میں بھی قرآن میں تلاوت کی جاتی ہے۔ جو حکم دیے جاتے ہیں نا ان سب پر تم نے عمل کرنا ہے۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں یہ بھی حکم دیتا ہے کہ یتیموں کے معاملہ میں انصاف کرنا، انصاف کے ساتھ کھڑے رہنا۔ یتیم آئے نا تمہارے پاس تو یتیموں کے معاملہ میں انصاف کرنا، اور یتیم کی تو اللہ کی بارگاہ میں بڑی قدر ہے۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، آنا وکافل الیتیم ہاکذا، دونوں انگلیوں کو جوڑ کے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، یہ دونوں جنت میں ایسے ہوں گے، ایسے اکٹھے ہوں گے، اکٹھے۔ یتیم خواہ اپنا ہو خواہ پرایا ہو، کسی بھی یتیم کو کبھی اس کو غلط نظر سے نہ دیکھنا، حقیر نظر سے نہ دیکھنا۔ بچے آتے ہیں مدرسے کے اندر، یتیم بچے بھی ہوتے ہیں، اگر تم ان یتیم بچوں کے ساتھ درست سلوک کرو گے، اس کا پیچھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کون ہے جو یہ آن کے مجھ سے پوچھے گا؟ کوئی تھپڑ وپڑ مارو گے تو تمہیں اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا جرم ہوگا۔ اگر پیار سے یتیم کے سر پر یوں شفقت کا ہاتھ پھیر دو گے نا
تو جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی اللہ تمہارے لیے نیکیاں لکھ دے گا۔ تو یتیم جو ہے اللہ تعالیٰ نے یتیم کی کفالت اگر کسی کو دی ہو تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور یاد رکھنا وما تفعلوا من خیر، اور تم جو بھی اچھا کام کرو گے فإن اللہ کان بہ علیما، تو یہ نہ سوچنا کہ اللہ کو پتہ نہیں چلے گا، اللہ اس کو جانتا ہے، تمہارے ہر نیک کام کو اللہ جانتا ہے، پھر اس کو تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ عورتوں کے بارے میں بھی محتاط رہو، یتیم بچیوں کے بارے میں بھی محتاط رہو، ہر کسی کو اس کا حق ادا کرو۔ اچھا، پھر میاں بیوی کے درمیان چپکلش بھی ہو جاتی ہے، لڑائی ہو گئی میاں بیوی کے درمیان، بیوی کہتی ہے کہ اوہو میرے ساتھ تو اچھا سلوک نہیں ہوتا۔ دو بیویاں ہیں، خاوند ایک کو ترجیح دیتا ہے، دوسری کی طرف رخ نہیں کرتا۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور اگر کوئی عورت خافت، وہ ڈری، من بعلہا، اپنے شوہر سے، نشوزن، نشوز کا، زیادتی کا، وہ ڈرتی ہے کہ میرا خاوند مجھ پر زیادتی کرے گا، او اعراضن، یا مجھ سے منہ پھیر لے گا، فلا جناح علیہما، تو اب وہ عورت اپنے خامند سے مل کر کوئی ایگریمنٹ کر لیتی ہے باہمی رضامندی سے، تو فلا جناح علیہما، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ کسی بات پر صلح کر لے، تو دونوں میں کوئی گناہ نہیں۔ وہ کہتی ہے چل تو میرا دھیان تے رکھنا، میں اتنا حق مہر تجھے معاف کرتی ہوں، چل میرے پاس اتنا سونا ہے میں تجھے وہ دیتی ہوں، چل تو اس کے پاس 2 راتیں رہ لیا کر، میرے پاس 1 رات رہ لیا کر، اپنی باری میں سے کچھ حصہ دے دے۔ اگر وہ اس طرح کا ایگریمنٹ کر لیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ والصلح خیر، اور طلاق کی نسبت، گھر برباد کرنے کی نسبت صلح کرنا یہ بہتر ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور دلوں کے اندر حاضر کر دی گئی ہے بخل، لالچ، بخل ہر دل کے اندر یہ ڈال دیا گیا ہے، سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے۔ ہر بندہ چاہتا ہے مجھے ہی زیادہ ملے، مجھے ہی زیادہ ملے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھ لو، کوئی نہیں یہ چاہتا کہ میرا حصہ دوسرے کو مل جائے، نہیں چاہتا۔ یہ اندر کا لالچ ہے، یہ ہوس ہوتی ہے بندے کے اندر، ہوس زر، ہوس مال، ہوس جاہ، مرتبے کی، ٹور کی ہوس، ہوس زن، عورت کی ہوس۔ احضرت الانفس الشح، اور یہ طبیعتوں کے اندر یہ بخل اور لالچ ڈال دیا گیا ہے۔ ہاں اب سن لو وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم اس لالچ کو پرے کر دو، کرو احسان، اگر تم لالچ کو ہٹا کر، بخل دور کر کے دوسرے پر احسان کرو، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ تم جو بھی کرتے ہو اس پر خبردار ہے۔ اب کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ اے میرے بندو، دل میں بخل نہ رکھو، میرے بندو اگر میرا قرب چاہتے ہو تو لالچ کو نکالو، لالچ نکال کے، بخل نکال کے احسان والا جذبہ پیدا کرو۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے عدل، عدل کیا ہے
اس نے آپ کو جی کہا، آپ نے اس کو جی کہہ دیا۔ برابری، عدل کا معنی ہے برابری، انصاف۔ اور ایک ہے احسان۔ احسان کیا ہے؟ عدل سے بڑھ کر جو کچھ اس نے کیا ہے اس سے بڑھ کر اس کی خدمت کرنا، یہ ہے احسان۔ اور یہ نعمت کہ اللہ نے لالچ دلوں سے دور کر دی تھی، اللہ نے یہ محبوب کے صحابہ کو نعمت نصیب فرمائی تھی۔ نکالو 28واں پارہ، سورہ حشر، آیت نمبر 8 اور 9۔ پہلے مہاجرین کی عظمت بیان ہو رہی ہے۔ یہ پیچھے ذکر ہے مال فے کی تقسیم کا۔ ایک ہوتا ہے نا مال غنیمت والا جو لڑائی کے بعد حاصل ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے مال فے والا جو لڑائی کے بغیر نصیب ہو جائے۔ تو یہ مال فے کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تم نے مال فے دینا کس کس کو ہے؟ للفقراء المہاجرین، فقیروں کو، وہ فقیر جو ہجرت کرنے والے ہیں، الذین اخرجوا من دیارہم، وہ جو نکالے گئے اپنے گھروں سے، واموالہم، اور اپنے مالوں سے، یعنی گھر بھی مکے میں رہ گئے، مال بھی اکثر وہیں رہ گیا، نکال دیے گئے۔ وہ کیوں سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ چاہتے ہیں اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا۔ دلوں کی میں تو نہیں جانتا، آپ بھی نہیں جانتے، لیکن جس نے دل بنائے ہیں وہ تو جانتا ہے نا۔ اللہ یہ مہاجر صحابہ کے دل کی بات بیان کر رہا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پر اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رضا ہو۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ کسی لالچ کے تحت نہیں آئے کہ وہاں مدینے میں جا کے ہمیں پتہ نہیں کیا ملے گا۔ وہ تو آئے ہیں اللہ کے دین کی مدد کے لیے، اللہ کے رسول کی مدد کے لیے۔ اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ ہیں سچے۔ اب اللہ مہاجرین کو سچا کہے، جو ان کو کافر اور مرتد کہے وہ قرآن کا دشمن نہیں تو اور کون ہے؟ اب آگے آئی مدینہ طیبہ کے رہنے والے لوگوں کی بات، انصار کا ذکر۔ والذین، اور یہ مال تم نے کن کو دینا ہے؟ ان لوگوں کو تبوؤا الدار، جنہوں نے تیار کیے تھے گھر، والایمان من قبلہم، اور ان سے پہلے ایمان بھی لا چکے تھے۔ مکے سے آنے والوں کے لیے گھر بھی پہلے تیار کیے تھے، ایمان بھی پہلے لا چکے تھے۔ یحبون من ہاجر الیہم، یہ محبت کرتے ہیں ان سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجہ، اب یہ ہے اسلامی تصوف کا سب سے اعلیٰ معیار۔ یہ تصوف کوئی تسبیح پھیرنے کا نام نہیں ہے، یہ تصوف کوئی زور زور سے اللہ 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 کرنے کا نام نہیں ہے۔ یہ ہے اصل تصوف کہ دل کی حالت کو چینج کرنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور نگاہ کرم سے اور پاکیزہ تربیت سے ڈاکوؤں کو یہ بنا دیا، جو بڑے بڑے بدکار تھے ان کو یہ بنا دیا۔ سرکار کی نگاہ کرم پڑتی گئی، لوگوں کے دل بدلتے گئے۔ اچھا، ولا یجدون فی صدورہم، اور نہیں پاتے اپنے دلوں میں حاجتن، کوئی حاجت، مما اوتو، جو ان کو دیا گیا، جو ان کو دیا گیا نا، وہ طمع نہیں رکھتے تھے کہ ہے ہمیں یہ مال ملے، ہمیں یہ مال۔ اچھا، وہ یؤثرون علی انفسہم، اور وہ ترجیح دیتے ہیں مہاجرین کو اپنے آپ پر، وہ چاہتے ہیں کہ چلو ہمیں نہیں، ان کو مل جائے۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود ان کو بڑی شدید ضرورت ہو، شدید ضرورت ہو، پھر بھی وہ کیا چاہتے ہیں کہ یہ مال کن کو ملے؟ مہاجرین کو ملے، دوسروں کو ملے۔ اب وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ،
اور جو اپنے نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا. اب وہی الفاظ کی تشریح ہو رہی ہے جو 5ویں پارے میں ہے نا، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو اپنے نفس کی لالچ سے، بخل سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ ہیں کامیاب. تو کامیابی چاہتے ہو تو دلوں سے لالچ نکالو، بخل نکالو. اب پھر آ جائیے سبق پر ہی. وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور طلاق کی نسبت صلح بہتر ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور ڈال دی گئی ہے نفسوں کے اندر شح، لالچ، بخل. اچھا، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ إِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم نیکی کرو، وَتَتَّقُوا، پرہیزگاری کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ تم جو کر رہے ہو ان سب سے خبردار ہے. بیویاں ہیں زیادہ، شوق ہوتا ہے نا ہر کسی کو، میرا بھی ایک بیاہ اور ہو جائے. جس کی بھی شادی ہوئی ہے نا، وہ یہی چاہتا ہے ایک اور ہو جائے، لیکن ہے نبھانا بڑا مشکل. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور تم ہرگز عورتوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے. تمہاری بیویاں 2 ہیں نا، بالکل تم برابری نہیں کر سکو گے. وَلَوْ حَرَصْتُمْ، چاہے تم کتنی ہی لالچ کیوں نہ کرو برابری کی، نہیں کر سکتے. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، تو پھر تم مت جھک جاؤ پورا جھک جانا. بیویاں 2 ہیں تو تم کسی ایک کی طرف پورا نہ جھک جاؤ. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، تو پھر تم چھوڑ دے وہ دوسری کو لٹکتی ہوئی کی طرح. جو چیز لٹکتی ہو نا، وہ نہ اوپر ہوتی ہے نہ نیچے ہوتی ہے. تو عورت جو تمہاری بیوی ہے اس کو بھی پورا حق دو، اس کو معلقہ بنا کر نہ رکھو. وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم نیکی کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا، میاں بیوی کے درمیان صلح نہیں ہو سکی، ہے تو بہتر، صلح نہیں ہو سکی. اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں، یغنی اللہ کلا من سعتہ، تو اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا ہر ایک کو اپنی وسعت کی وجہ سے، اپنی کوشش کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ تو بڑا واسع ہے نا، اللہ کے ہاں کمی کس چیز کی ہے. نہیں گزارا ہو سکتا، الگ ہو جو، اللہ تعالیٰ دونوں کا اپنا اپنا انتظام کر دے گا. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعتوں والا ہے، بڑی حکمتوں والا ہے. اللہ تعالیٰ کی وسعتوں کے لیے میں نے پہلے بھی کئی بار حدیث شریف سنائی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ جتنے بھی پہلے لوگ پیدا ہوئے ہیں، جتنے بھی بعد میں پیدا ہوں گے، تمام اولین و آخرین کو ایک میدان میں اللہ جمع فرما دے. جمع کرنے کے بعد میرا مالک کہے، ہاں بھئی کیا چاہتے ہو؟ جو جس کی تمنا ہے وہ اللہ سب کو ان کا مانگا دے دے. تو اللہ کے خزانوں میں کتنی کمی ہوتی ہے. فرمایا جس طرح سمندر کے اندر سوئی ڈبو کر تم باہر نکالو تو جتنا پانی سمندر کا کم ہوتا ہے نا، بس اللہ کے خزانے میں اتنا ہی کم ہوتا ہے. کیا مطلب؟ نہ سمندر کا پانی کم ہوتا ہے، نہ اللہ کے خزانے کم ہوتے ہیں.
وکان اللہ واسعا حکیما، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، پھر آگے بار بار توحید کا مضمون آ رہا ہے، بار بار۔ اوے لوگو، کسی کی چمک دمک دیکھ کر اس کو معبود مت مان لینا، نا، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ بھی ہے زمین میں۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور بے شک وصیت فرمائی ہم نے ان لوگوں کو جن کو دی گئی کتاب تم سے پہلے، یعنی تم سے پہلے نصارہ کو کتاب دی گئی، یہودیوں کو کتاب دی گئی، ہم نے ان کو بھی وصیت کی تھی۔ وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی نصیحت کرتے ہیں، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کس بات کی؟ کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ قرآن سارا پڑھو، بار بار یہی اللہ آرڈر دیتا ہے، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ لعلکم تتقون۔ یہ اللہ تعالیٰ بار بار ڈرتے رہو۔ جب تک دل کے اندر خوف خدا پیدا نہیں ہوتا، بندہ صحیح مومن نہیں بنتا۔ تو صحیح مومن بننے کے لیے دل کے اندر تقوی کی دولت ہونی چاہیے۔ تقوی کی دولت یہ نہیں کہ میں اللہ کو بڑا ڈردا، یا اللہ مینوں معاف کر دے، ہن ٹھگی ٹھگی لائی جائے، نا 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 نا۔ اللہ کا ڈر ہر وقت ہو کہ مجھے اس بات کا جواب دینا پڑے گا۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے، کفر دو معنی میں آتا ہے، ایک ایمان کے مقابلہ میں اور ایک نعمت کے مقابلہ میں۔ نعمت کے مقابلہ میں آئے تو ناشکری، ایمان کے مقابلے میں آئے تو انکار، کفر۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو اللہ کا کیا بگڑے گا؟ تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے وہ جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ سب سے بڑی دلیل الوہیت یہ ہے کہ اللہ غنی ہے، سمد ہے، بے نیاز ہے، کبھی کسی حال میں وہ کسی کا محتاج نہیں۔ غنی کا معنی کیا ہے؟ جو کبھی کسی حالت میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ اللہ غنی ہے، حمیدہ، وہ سراہا گیا ہے، ہر کی جو تعریف کرتا ہے اصل میں اسی کی تعریف ہوتی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور وکیل۔ وکیل کہتے ہیں جو کام بنانے والا ہو۔ اوہ اللہ جب تمہارے کام بنانے والا ہو تو پھر تمہیں اور کسی کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تمہارے کام بنانے والا کافی ہے۔ اور دیکھو اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت تھوڑی ہے، اللہ کو مجبور تھوڑی ہے۔ وَإِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسِ، تم فن خانہ بنو کہ پتہ نہیں ہم کیا چیز ہیں، اگر چاہے نا اللہ یذہبکم تو تمہیں لے جائے، تمہیں فنش کر دے۔ ایھا الناس، اے لوگو، ویأت بآخرین، اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے۔ تو تم کس بات پر اتراتے ہو؟ روز دیکھتے نہیں اچھا بھلا بندہ ہے، جان نکلی، بات ختم، سارا کچھ یہیں رہ گیا، قبر کے اندر خالی ہاتھ گیا۔ تو اتراؤ نہیں، تکبر نہیں کرو، اللہ کے بن کر رہو، تقوی اختیار کرو۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، اور یہ نہ سمجھنا کہ ہم یہ کر نہیں سکتے ہیں، اللہ یہ کام کر سکتا ہے، اللہ کو اس کی طاقت ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا، اور جو
چاہتا ہے دنیا کا بدلہ، میں یہ کام کرتا ہوں مجھے دنیا میں اس کا بدلہ مل جائے، اوے پھر دنیا ہی نہ سوچو، اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ جب اللہ کی رضا کے لیے کرو گے فَعِندَ اللَّهِ ثواب الدنیا والآخرہ، تو اللہ کے پاس دنیا کا بدلہ بھی ہے، آخرت کا بدلہ بھی ہے۔ جو اللہ کا بن جاتا ہے نا، پھر اللہ اس کو دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اب ایک اور حکم جس کی وجہ سے گھر کا نظام، تمہاری ریاست کا نظام، دنیا کا نظام احسن طریقے سے چل سکتا ہے، اب اس کی تاکید کی جا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین، بن جاؤ قائم رہنے والے، بالقسط، انصاف پر، انصاف پر قائم رہنے والے بن جاؤ، تہیہ کر لو کہ ہم نے انصاف کرنا ہے۔ شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے، گواہی دینی ہے انصاف کی، لیکن کس کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، خواہ تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو، جب گواہی دینے کی باری آئے خواہ تہاڈا ہی کنڈا ہوندا ہوئے، بے شک اپنا کنڈا کرو، لیکن گواہی دو حق اور سچ کی۔ او الوالدین، یا والدین کے خلاف ہو، والاقربین، اور رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ یہ نہ سوچنا کہ اگر میں نے اس کے خلاف گواہی دی یہ تو ماڑا بندہ ہے، اس کا اور بیڑا غرق ہو جائے گا، وہ دوسرا ہے وہ بڑا مالدار ہے۔ نہ، ان یکن غنیا او فقیرا، اگرچہ ہو وہ غنی یا فقیر، فاللہ اولا بہما، اللہ ہی ان دونوں کا وارث ہے۔ کوئی نہیں، تم حق کی بات کرو، ان کا معاملہ سنبھالنے والا اللہ ہے۔ فلا تتبعوا الہویٰ، خواہشات کے پیچھے نہ چلو، حق کی بات کرو، اپنی مرضی نہ کرنا۔ ان تعدلوا، عدل کرنے سے تم حق بات کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، عدل کرو۔ وَإِن تَلْوُوا، اگر تم نے کی نا ہیرا پھیری، وہ پیچھے پڑا ہے نا وہ یلوون السنتہم، وہ یہودی کیا کرتے تھے؟ اپنی زبانوں کو مروڑ کے لفظ چینج کرتے تھے، تو ہیرا پھیری کرتے تھے نا۔ وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم نے ہیرا پھیری کی، او تُعْرِضُوا، یا حق کی گواہی دینے سے تم نے منہ موڑا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کو سب کی خبر ہے۔ آگے پھر حکم آیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب یہ کن کو کہا گیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ مومنین سابقین کو کہا گیا ہے، اہل کتاب کے جو مومن تھے نا ان کو کہا گیا ہے، اے ایمان والے اہل کتاب، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان رکھو اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ یا یہ کہ عام ہے، جب عام ہے حکم سب کو ہے، ہم کو بھی، تو پھر ترجمہ یہ ہوگا، اے ایمان والو آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ ایمان لانے کے بعد ایمان رکھو کس پر؟ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ والکتاب الذی نزل علی رسولہ،
اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھو جو کتاب اللہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے اپنے رسول پر نازل فرمائی۔ یہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں، ایک ہے نزلہ اور ایک ہے انزلہ۔ بالعموم ہر جگہ تو نہیں، لیکن بالعموم انزلہ آتا ہے یک دم اتارنے کو، یک بارگی کتاب اللہ نے نازل کی تو اس کے لیے انزلہ کا لفظ آ گیا۔ اور نزلہ باب تفعیل ہے نا، تو اس کی خاصیات میں سے خاصا یہ بھی ہے نا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے، آہستہ آہستہ کر کے اتارا۔ تو کبھی کبھی ایک دوسرے کی جگہ بھی یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جس کو آہستہ آہستہ اس نے اتارا اپنے رسول پر۔ والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اللہ نے یکدم پہلے نازل فرمائی۔ پہلے نازل کون سی فرمائی ہیں؟ انجیل، زبور، تورات، ان پر بھی وہ سب یکدم اتری تھی۔ اور قرآن آہستہ آہستہ 23 سال کے عرصے میں وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، اور جو انکار کرتا ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں کا، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور قیامت کے دن کا، فَقَدْ ضَلَّ، بس گمراہ ہو گیا، ضَلَالًا بَعِيدًا، پرلے درجے کا گمراہ ہو گیا وہ۔ یہ آیت کریمہ پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ صرف اللہ کو نہیں ماننا، نہ، اللہ کو بھی ماننا ہے، فرشتوں کو بھی ماننا ہے، کتابوں کو بھی ماننا ہے، رسولوں کو بھی ماننا ہے، اور قیامت کے دن کو بھی ماننا ہے۔ یہ میں اس لیے ذرا زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ فرقہ واریت کی بنیاد ایک بات یہ بھی ہے، یہ بھی شاہ اسماعیل دہلوی صاحب نے جو کتاب لکھی ہے نا، یہ تقویت الایمان، اس میں انہوں نے الہ کا ترجمہ لائق عبادت کرنے کی بجائے ماننے کے لائق کیا، اور زور دے کر کہا صرف اللہ کو مانو، بس کسی اور کو مت مانو، مت مانو کسی اور کو۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ کس کس کو ماننا ہے؟ آمنو باللہ، اللہ کو بھی مانو، ورسولہ، اور اس کے رسول کو بھی مانو، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب کو بھی مانو جو اس نے دھیرے دھیرے اپنے رسول پر نازل فرمائی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب کو بھی مانو جو اس نے یکدم پہلے نازل فرمائی۔ ان سب کو ماننا ہے، صرف اللہ کو ماننے سے بات نہیں بنے گی۔ بس اتنی بات ہے، اللہ کو معبود ماننا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کو محبوب ماننا ہے، محبوب ماننا ہے۔ اچھا، یہ چھٹا سپارہ نکالیے ذرا، اگلا ہی صفحہ، آیت نمبر 150۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور چاہتے ہیں کہ جدائی ڈال دیویں اللہ کے درمیان اور اس کے رسولوں کے درمیان، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ،
ہم کچھ کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. وہ ایک درمیانی رستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. ایک رستہ یہ ہے سب کو ماننے کا، ایک رستہ یہ ہے سب کو نہ ماننے کا، اور درمیانی رستہ کیا ہے؟ کچھ کو ماننے کا کچھ کو نہ ماننے کا. خواہ اللہ کو مانے رسولوں کو نہ مانے، یا کچھ رسولوں کو مانے کچھ رسولوں کو نہ مانے، کچھ کتابوں کو مانے کچھ کتابوں کو نہ مانے. جو لوگ یہ درمیانی رستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں نا، اولئک ھم الکافرون حقا، یہ لوگ پکے کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. ان الذین آمنوا. اچھا، منافقین تھے نا، وہ کبھی ادھر کبھی ادھر پھر ادھر پھر ادھر. وہ کبھی کفر کی طرف چکر لگاتے تھے کبھی ادھر چکر لگاتے تھے. کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے جناب موسیٰ کو تو مانا، حضرت عزیر کو نہیں مانا، پھر جناب عیسیٰ کو مانا، نبی کریم علیہ السلام کو نہیں مانا. تھے نا ایسے لوگ. اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرماتا ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کر لیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لے آئے، ثم کفروا، پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر کے اندر اور تیز ہو گئے. لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ کی یہ شان نہیں کہ ان کو بخشے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی اللہ کی یہ شان ہے کہ انہیں سیدھا رستہ دکھائے. بشر المنافقین، یہ جو منافق ہیں نا، اندر میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بغض ہے، اسلام کے ساتھ بغض ہے، صحابہ کے ساتھ بغض ہے. یہ جو منافق ہیں بشارت دے دو ان کو، کس بات کی؟ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ کون ہیں؟ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. یہ وہ لوگ ہیں جو بناتے ہیں کافروں کو دلی دوست مومنین کے مقابلہ میں. مومنین کو چھوڑ کر مومنین کے مقابلہ، دون کئی معنی میں آتا ہے نا، مومنوں کے مقابلہ میں یا مومنوں کو چھوڑ کر جو کافروں کو دوست بناتے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں. اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ، کیا یہ کافروں کو دوست بنا کر ان کے پاس عزت چاہتے ہیں؟ جس طرح کہ ہمارے اکثر حکمران ہیں، وہ کبھی پنگے مڑا رہے ہوتے ہیں امریکہ سے، وہ ترلے کرتے ہیں. کیا ان سے عزت ملے گی؟ یہود و نصارہ سے تمہیں عزت ملے گی؟ نہیں. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. اگر عزت چاہتے ہو تو اللہ کے بن کے رہو. اللہ جس سے کہتا ہے اس سے دوستی لگاؤ. اللہ جس سے کہتا ہے ان کو دوست نہ بناؤ، ان کو دوست نہیں بناؤ. یہود و نصارہ، یاد کر لو، میرے اللہ کا فرمان ہے، یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے. اس لیے ان کے ساتھ دلی دوستی نا، معاملات ہو سکتے ہیں، تعلقات ہو سکتے ہیں، لیکن دلی دوستی یارانہ جسے کہتے ہیں وہ نہیں لگانا. چلیے بسم اللہ.